خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ کی دیگر ٹیم، ہمارے نبی عطر صاحب، سورج صاحب اور جو بھی ہے ہمارے ممبر، اور جو لوگ بھی خدا کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک بات میں بتا دوں، موت کے بعد جو چیز آگے چلتی ہے اس زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے. جس نے یہ چراغ جلا لیا اس کے لیے وہ بیسس بن جائیں گی کہ وہ آہستہ سا رفتار کے ساتھ نور کی اگلے جہانوں میں جا سکے اور خدا کی ذات کو جان سکے. تو میں آگے ہوں، آپ دیکھ لیں کب اپنے شروع کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. محترم زاہد خان صاحب، خوش آمدید، آپ کو ویلکم ہے آپ کا. سر، ابھی گروپ میں مسئلہ چل رہا تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے ابھی ہوئے ہیں، چاہے آپ اور زیادہ تعداد بتاتے ہیں، چاہے 25-30 کے نام قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں، بہرحال جو بھی لوگ ان کو نبی مانتے ہیں تو وہ ہوتے ہوئے تو قابل ریسپیکٹڈ ہی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کے نبی پر غلط کمنٹس کرنے کو لوگ اپنی شان سمجھتے ہیں، اور بدلے میں اگر ان کے اکابرین پر ایک کمنٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو مغل اعظم سمجھ لیتے ہیں یا اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایک طرح کی دادا گیری جتانا چاہتے ہیں، یا یہ اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ کسی کے بھی نبی کو غلط کمنٹ سے یاد کیا جائے گا تو بدلے میں کچھ مل سکتا ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ اپنے کمنٹس بتائیں. پہلا سوال. شکریہ. انسانی تاریخ جو ہے اس پہ 3 دور گزرے ہیں ابھی تک. ایک مادے کا دور ہے جس کے اندر وہ دنیائی کیڑا بن جاتا ہے. پھر ایک آتا ہے سچی سوچ کا وقت، اور ایک آتا ہے شعوری وقت. ہم یہیں تک لیتے ہیں کیونکہ آگے کی چابیاں وہ بعد میں آئیں گی. جب تک یہ مذہبی کیڑا ہے اور دنیا کی سوچ میں بھاگ رہا ہے، مذہب اس کے لیے ایک ڈھال ہے کہ جس سے یہ سوراخ کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے اندھا پن شروع ہو جاتا ہے، اور ہر مذہب والا جو ہے دوسرے نبی کو نیچے اور اپنے نبی کو اوپر کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر اس اندھے پن کو نکال کر ہم ان کو شعور کی حالت میں لے آئیں، سچی سوچ کی حالت میں، تو یہاں کہتے ہیں کہ مذہب کی دنیا تمام ہوئی اور اگلا حصہ شروع ہو گیا روحانی. روحانیت کے اندر پھر جو مشاہدے ہوں گے اس میں پھر کوئی کسی کے نبی کو برا نہیں کہے گا. پھر خدا بتائے گا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، یا فرشتے رہنمائی. آپ میری مثال لے لیں، میں نے آج تک سب نبیوں سے محبت کی ہے. خدا اس کے لیے جب خدا نے مجھے دکھایا تو اس کا بتانا مجھ پہ لازم ہو گیا تاکہ انسانیت کا اندھا پن دور ہو. یا جب فرشتوں نے دکھایا کہ ان معاملات کو لکھو تو اس سے مراد یہ تھی کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور وہ گندے پانیوں میں ڈڈو بن کے نہ رہے اور نکل کر ایسی دنیا میں آ جائیں جہاں مینا برستا ہے خدا کا انسان کے دل پر. خدا اس کے ایک وقت تھا جو اپنا محمد صاحب نے بڑی مخالفت کی. پھر ایک وقت میں محمد صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اس میثاق کے تحت میں زاہد کی مدد کروں گا کہ خدا کی دنیا آ جائے. تو پہلے بھی ان کے لیے محبت تھی، آج بھی ان کے لیے محبت ہے. یہی حال عیسیٰ بن ذکریہ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم، یہی حال اس کے لیے. کوئی ذاتی معاملہ ہی نہیں ہے ہمارا. تو اب وہ واپس آ گئے تو وہ پیچھوں کی باتیں ختم ہو گئی، ایک نیا دور شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر یہاں تک پہنچ جائے انسانیت تو ان کے اندھے پن بھی دور ہو جائیں گے اور ایک دوسرے نبی کو برا بلانے کے. محترم زاہد خان صاحب، ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی الگ الگ امیجنیشن سے پیش کرتے ہیں پنڈت لوگ.
لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا یہ کہ اپنی دھاک جمانے کے لیے، جس کو مسلمان اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتہ جو موت کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو ہندوؤں میں یمراج کہا جاتا ہے، اور یمراج کی سواری اکثر کر کے بھینسے کو دکھائی جاتی ہے، یا بھینس کہہ لیجئے، مینس بفلو۔ تو محترم، میں اکثر پوچھتا تھا جب میں بچپن میں جاتا تھا، مسلم لوگوں کے یہاں بھی کافی ہمارا جانا جانا تھا، تو میں یہ جانکاری ان سے چاہتا تھا کہ آخر آپ لوگ بقرہ عید کو جو یہ قربان جانور ذبح کرتے ہو، بکرے یا بھینس یا جو بھی جانور اویلیبل آپ کو ہے اور جو لیگل ہے کاٹنا، تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے اور اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ آسان سے شبدوں میں زیادہ تر لوگوں نے مجھے یہ جواب دیے کہ پل صراط کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہوگی جو کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال کی باریکی سے بھی باریک چیز ہوگی، اس پہ سے کیونکہ ہر ایک مسلمان کو گزرنا ہے اور اس پہ سے گزر کر ہی جنت میں جایا جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے تو وہ اس سے کٹھے دوزخ میں ہی گر مر جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں یا بھینس ذبح کرتے ہیں تو اس ٹائم یہ ہماری سواری بن جائے گی اور ہمیں اپنے اوپر بیٹھا کر اس پل صراط کو پار کرا دے گی۔ آج بھی میں سنتا ہوں اس چیز کو، ان باتوں کو، تو آپ کیا کہتے ہیں اس ریگارڈنگ سر؟ اس کا آپ کے سوال سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں کہوں گا کہ شاید آپ نے کتاب نہ پڑھی ہو لال، لیکن جب کرشن اور رام اور بہت سے گروہوں سے ملاقات ہوئی عالم ارواح میں، تو بڑی محبت سے پیش آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اسلام ادھر نہ آتا تو آج یہ جو ہندوستان ہے یہ اتنی ترقی کر گیا ہوتا ملٹی کلچر میں کہ کم سے کم آپ کے لیے جو مشن ہے آپ کا اس میں انتہائی آسانیاں ہو جاتی۔ تو یہ ان لوگوں نے بات کی، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے اندر اسلام کا آنا یہ روحانیت کو بلاک کر گیا ہے اور خانہ جنگی کی بیسس چھوڑ گیا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، میں نے یہ حقیقت بیان کر دی۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ جب میں ان مذہب والوں کی گل افشانیاں سنتا ہوں جن میں اندھا پن زیادہ اور روحانی سے زیادہ بن ہے، کہ اپنا بیل پہ چڑھ کے، گائے پہ چڑھ کے، یہ جو باریک صراط مستقیم ہے تلوار، اس پہ سے گزریں گے، کیا اندھیروں سے بڑھ کے کوئی اور تلوار ہو سکتی ہے؟ خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو سب سے باریک تلوار ہے وہ ظلمتوں کے اندھیرے ہیں، یعنی کہ وہ آ جائے تو یہ تلوار کیا ہے، وہ سیدھے رستے سے وہاں سے گزرنے ہی نہیں دیتی کسی روح کو، کوئی ہو مذہب کا ٹھیکیدار، اس سے گزرنے کی بجائے وہ تو نیچے دھکیل دیتی ہے اپنا اندھیروں کے اندر ہر مذہب والے کو۔ تو ان کی یہ گل افشانیاں ہیں، آگے بیان کرتا ہوں۔ اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو نبی ہیں انہوں نے تمثیلوں کو کھولا نہیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ بھی تمثیل ہے کہ وہ تلوار سے دھاری ہوگی، جو جنت کے قابل ہے وہ کٹ کٹ کے مریں گے، لیکن اندھیروں کی تلوار تو ایسی ہے جو گزرنے بھی نہیں دیتی، ایسی تلوار ہے جہاں وہاں سے وہی گزرے گا جس کے پاس نور ہوگا، گناہ گار دیا جائے گا وہیں پر۔ تو جیسے محمد صاحب یہ ساری تمثیلیں نبیوں نے جو کی، اس کا سب سے بڑا نقصان ان کی امت کو ہو گیا۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، محمد صاحب کہتے ہیں یعنی کہ واز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آخرین میں بھی میں ہی آؤں گا۔ تو ایک بدھو تھا، وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا، انہیں بار بار ڈسٹرب کر دیا، کیا آپ آئیں گے یا کوئی اور آئے گا؟ آپ آئیں گے۔ تب محمد صاحب نے اس تمثیل کو کھولا کہ سلیمان فارسی کی طرف کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان میں سے کوئی شخص ہوگا جو آئے گا
اس کا آنا میرا آنا ہوگا. تو بات کھل کے واضح ہوگی کہ اگر یہ تمثیلوں کے یہ باملہ مار کے جاتے، مصیبتوں میں ڈال دیے اپنے مذاہب کو، تو آج اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اندھاپن دور ہو گیا ہوتا. محترم، سائنس بھی کہتی ہے، دل و دماغ بھی مانتا ہے کہ جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، پکشی ہوں، کوئی سا بھی جانور ہے، چاہے وہ کیڑی یا کیڑی سے بھی چھوٹے جانور ہوتے ہیں محترم، دماغ بھی سب کے اندر ہوتا ہے. مرنے سے سب لوگ ڈرتے بھی ہیں. اب آپ کیڑی کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اسے مارنے کو چلیں گے تو وہ تھوڑی سی بچے گی، بھاگے گی یا بدلے میں کاٹ دے گی. محترم، آپ کبوتروں کو لے لیجئے. ہمارے پاس بھی شاپ پہ پلے ہوئے ہیں کبوتر، شٹر میں رہتے ہی رہتے ہیں، کہ یہ دیکھ لیجئے آپ، ان کے انڈے ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، وہ کئی کئی کلومیٹر پرواز کر جاتے ہیں، صبح سے شام تک نظر نہیں آتے، بٹ الٹیمیٹلی شام کو واپس آ کر اپنے اسی گھونسلے میں آ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس دماغ بھی ہے، بچوں کی ممتا بھی ہے، اور انہیں وہ میموری بھی ہے کہ جس سے وہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے چلے تھے، بجائے اس کے کہ کتنے ہی کلومیٹر کا فاصلہ وہ کر چکے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بکروں میں بھی، بھینسوں میں بھی آخر جان ہوتی ہے، اور اگر اس وقت گلا کاٹا جائے گا تو تکلیف تو بہرحال ہوتی ہی ہے. کہ ایک طرف تو آپ ہتیا کر رہے ہیں، اس کی کلنگ کر رہے ہیں، اس کی جان لے رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی جانور سے یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی آپ کو سواری بھی کرائے گا اور پل صراط پہ سے گزرے گا. آخر بال سے جیسی باریک چیز پہ سے کیسے ایک اونٹ گزر جائے گا، کیسے ایک بھینس گزر سکتی ہے، کیسے ایک بکرا؟ تو ان لوگوں میں عقل نام کی چیز نہیں ہے یا پھر کیا ہے؟ بتائیں سر. یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ مسلمان رکھتے ہیں اور یا یہودی، دونوں بھائی بندے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنے جاندار ہیں، یعنی جانور، انسان کو بھی ایک جانور کہا گیا ہے اور یہ بھی جاندار ہے. اور یہ اقبال نے کہا تھا کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ آدمیت کا جانور ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ انسان کو وہ شعور دیا گیا ہے جس میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے، جسے روح کہا جاتا ہے. اور یہ جو جانور ہیں ان میں اصول رکھے گئے ہیں، یعنی کہ پرنسپل آف کریشن جو ہے اس میں اصول رکھے گئے ہیں، وہ پرنسپل کے مطابق بڑھتی ہے. اور جو جانور ہیں ان میں بھی جو محسوسیات، میں نے جانوروں کو روح کی دنیا میں بھی دیکھا، یعنی کہ یہی نہیں دیکھا، وہاں یہ تھوڑی اور ترقی کر جاتے ہیں. ابھی ایک بڑی جلدی دور آ جائے گا جس میں یہ جانوروں کے ذبح، ان چیزوں کے ذبح، اس کا منفی پہلو بتایا جائے گا کہ انسان کے جسم کو کیا نقصان ہوتا ہے. تو جو دنیا آگے شعور میں آتی جائے گی تو کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بدل جائیں گی. اور میں نے جنتوں میں جو دیکھا ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جانور ذبح نہیں ہو رہے. یعنی کہ اگر جنتوں میں بھی خون ہی کرنے ہیں تو جنتے کیسی؟ یہ کام ہوتا ہے پیچھے درمیانی دنیاؤں میں، جہاں نہ نور ہے، اندھیرے زیادہ ہیں. تو ان کے اندر جو اصول رکھے ہیں خدا نے، جو شعور ان کے اندر ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو یہ تو اپنے پھر بھی گھونسلوں میں آ جاتے ہیں کئی میل کی پرواز کے بعد. اگر نہیں آتا تو انسان اپنے گھونسلے میں نہیں آتا، اپنے آشیانے کو نہیں پہچانتا. اب میں اس جانور کو جسے آدمیت کہا جاتا ہے، میں توہین سمجھتا ہوں انسانیت کی. کیونکہ انسانیت کی ڈیفینیشن میں ایک ایسا دل آ جاتا ہے جو دوسروں کے متعلق سوچتا ہے، اس میں خود غرضی نہیں ہوتی.
آدمی جو جانور ہے اس میں خود غرضی کی حالت یہ ہے کہ یہ جس طرف جاتا ہے اپنی میں لے کے جاتا ہے، اور اس جانور کے اندر طاقت کا گھمنڈ، دوسروں کو نقصان پہنچانا، چاہے مذہبی ہو، عقل نام کی کوئی چیز نہیں، پورے ملک کو بیچ دینا اپنے خاندان کے لیے، یہ جانور ہے جس کے ظلم کی وجہ سے دنیا کا ستیہ ناش ہو چکے ہیں۔ انسان وہ ہے جو ان چیزوں سے اوپر کی سطح پہ سوچتا ہے کہ دوسروں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، دوسروں کے لیے آزادی کیسے ہو سکتی ہے، دوسروں کے متعلق سوچتا ہے۔ تو یہاں سے انسانیت شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے مذہب بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو شروع ہوتی ہے وہ روحانیت، اور روحانیت کے لیے مجھے بھیجا گیا خدا کی ذات نے، تو اس کے لیے اب وقت لگے گا اس آدمی کو انسان بناتے ہوئے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں بہت گہرائی سے سوچتا ہوں کبھی کبھی فری ٹائم میں، لیکن میری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں حضرت اسماعیل صاحب، انہی کی اولاد ہیں حضرت اسحاق صاحب۔ جو مسلمان کانسیپٹ بتاتے ہیں قربانی کا کہ انہوں نے لیا کہاں سے ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، اور ان کو ذبح کرنا ان کا مقصد تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی جگہ پہ ایک بھیڑ یا دمبا آ گیا، تو اس کی سنت میں یہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کی کیا کہتے ہیں ہتیا کر دیتے ہیں، مطلب کلنگ کر دیتے ہیں۔ محترم آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک نبی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی مسیحی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، بٹ یہودی جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں ان کے نبی ہونے کا، ابراہیم صاحب کے، وہ لوگ باقاعدگی کے ساتھ ایسا کوئی دن نہیں مناتے، if I am not wrong، جہاں تک مجھے جانکاری ہے، کہ جیسے کہ یہ بقرعید عید الاضحیٰ ہوتی ہے کہ بھئی جانوروں کو ایک پرٹیکولر ڈے پہ کاٹنا ہی کاٹنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ میری نالج میں عیسائی مسیحی لوگوں کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی تہوار مناتے ہوں کہ جی ہمارے نبی صاحب کی سنت ہے، یعنی کہ ابراہیم صاحب کی، تو ہم بھی منائیں گے۔ تو آخر مسلمانوں نے ہی یہ والا کانسیپٹ کیوں لیا؟ کیوں اتنے جانوروں کو کلیکٹیو کاٹنے کا نرنے انہوں نے لیا؟ اور بتایا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلمانوں سے پہلے یہودیوں کے نبی ہیں، مسلمانوں سے پہلے عیسائی مسیحی لوگوں کے نبی ہیں، اور وہ لوگ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے، کیوں؟ بتائیں۔ شکریہ۔ ایسے کام جو ہیں یہ قربانیوں کے، یہ خدا نہیں کرواتا، اور اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھا جائے، پرانا عہد نامہ، جتنی آزمائشیں اور جو کچھ گزرا ہے اس میں خدا کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، وہ سارا انڈائریکٹ ڈائمینشن ہے جو فرشتے کرواتے ہیں، اور فرشتے جب نبی کوئی بغاوت کرے ان کے ساتھ تو وہ رکھتے ہیں شریعت کی کنڈیشن بڑی سخت۔ تو یہاں بھی معاملہ خدا کا نہیں ہے، وہ معاملہ یہ تھا کہ اصل جو پھوٹ پڑی جہاں پر وہ ابراہیم کے غلط فیصلے تھے کہ ہاجرہ چھوڑ کے چلی گئی، یعنی کہ ڈنڈی مار گیا ابراہیم، سارا کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا، تو پھر یہ قائن حابل خاندان جو ہے یہ پھر جدا ہو گیا جیسے آدم کے وقت میں تھا، قائن نے حابل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ آزمائشیں تھی، اور فرشتوں کو خوف یہ ہوا کہ کہیں سیکنڈ رانگ جو ہوگا اولاد کا اس میں یہ کہیں ڈلی نہ مار جائے اور ہمارا سارے مشن خراب کر دے۔ فرشتوں کی یہ سوچ تھی۔ اچھا، اس قربانی کے اندر بہت سی ڈیٹیل آ جاتی ہیں، سارا کو نہیں بتایا گیا، اس بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے ابراہیم نے کہا وہ اسحاق تھا، یہ کہتے ہیں وہ اسماعیل تھا، چلو میں اس بیت کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن سارا کو نہیں بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کی قربانی ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایک روایت تھی
جس روایا کے بل بوتے پہ یہ لے کے چلتا ہے اپنا موریا کے پہاڑ پر، تو وہ 3 گھنٹے کا راستہ تھا اور وہ 3 دن ہو گئے، اور یہ روایا دوبارہ 3 دفعہ دیکھتا ہے یہ راستے میں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر۔ سوال یہ ہے کہ وہ سکھانا کیا چاہتے تھے اس کو، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا قربان ہو، نہ مینڈا۔ لیکن یہ وہاں پہ پہنچا، جب یہ تیار ہو گیا اور چاہا کہ چھری پھیرے، تو فرشتوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ابھی مشن پہ آگے چل سکتا ہے، لیکن کوئی کانسیپٹ جو تھا، میں آگے بات کرتا ہوں۔ یہ مسلمان جو ہے، یہ تو قربانیوں کی گوشت کھا کھا کے یہ خود بھی پھٹنے لگے ہیں، لیکن ان کا بھی سبت کا دن ہے یہودیوں کا، تو وہ اپنے سبت کے دن ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سارے گناہ لاد کر اس بکرے پر، اس دمبے پر، اس کو جنگل کی طرف ہکیل دیتے ہیں، یعنی کہ سارے گناہ اس پہ پڑے۔ پھر اگر وہ بکرا کھائیں بھی یا دمبا کھائیں بھی تو ران نہیں کھاتے، کیونکہ اس لیے کہ یعقوب کی اس فرشتے کے ساتھ زور آزمائی ہوئی۔ لیکن یہ قربانی کا کانسیپٹ کا اتنا زور کس نے دیا؟ یہ تو اسلام کے اندر محمد صاحب ہے نا، اس کو ایمفسائز کیا کہ اس طرح دمبے قربان کرو۔ نیت کچھ اور تھی کہ ان سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا، اور اونٹ بھی، یہ نہیں کہ یہ دمبا ذبح کرتے ہیں بلکہ اونٹ بھی ذبح کیے، کئی موقع پہ حضور نے خود بھی کیا کئی ذبح۔ لیکن جو موٹیویشن تھا اس کی حقیقت ظاہر ہی رہے گی، یعنی کہ یہ دن مناتے ہیں، اس اصل روح کو نہیں جاننا چاہتے کہ وہ اصل روح کیا ہے۔ وہ روح یہ تھی کہ یہ دل کی قربانی کرنا سیکھے، یہ پیغام تھا فرشتوں کا۔ یہ نہیں سمجھ سکے اور دوسروں کا خیال نہیں رکھ سکے، دوسروں کے لیے جی نہیں سکے، انسان نہیں بن سکے، تو اب یہ قربانی ہی رہ گئی ہے ظاہر، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں وہ آخری بات بتانا بھول گیا کیونکہ سوال ذرا لمبا ہو گیا۔ جب بعد میں سارا کو پتہ لگا، تو اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو سارا ابراہیم کو چھوڑ کے چلی گئی کہ یہ حرکت تو نے کیا کی کہ تو میرے بیٹے کو لے گیا تھا۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ مرتے دم تک سارا نے ابراہیم کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ کہیں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، اور سارا نے چاہا کہ اسحاق بھی اس کے ساتھ چلا جائے، لیکن اسحاق نہیں مانا، وہ اپنے باپ کے ساتھ رہا۔ تو دوسری دفعہ جہاں پہ ان کا ملن نہیں ہو سکا، پھر ابراہیم کو پتہ لگا کہ سارا کا انتقال ہو گیا۔ سارا چھوڑ کے چلی گئی تھی اپنے سسرال میں، بڑی ناپسندیدگی۔ تو آپ دیکھ لیں اتنی ناپسندیدگی تھی اس مسئلے پہ، اگر سارا آج ہوتی تو پولیس کے اندر رپٹ کروا کے وہ FIA کرا کے ابراہیم کو گرفتار کرا دیتی۔ تو پھر یہ اس کو پتہ لگا، تو پھر یہ اور اسحاق گئے اور انہوں نے دفنایا ان کے سسرال میں جا کے۔ تو یوں کہہ لیں کہ سارا اس سے طلاق لے چکی تھی اور مرتے دم تک ابراہیم کی شکل نہیں دیکھی۔ نہیں محترم زاہد خان صاحب، بہت سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ عقیدت رکھیں گے ایک نبی کی طرح اور ان کو ایک نبی مانیں گے، پھر تو آدمی دوسرے نظریے سے سوچتا ہے، کوئی کبھی کوئی کوتاہی، کتنی بھی بڑی سے بڑی غلطی ہو وہ غلطی لگتی ہی نہیں محترم۔ لیکن ایک بات تو ہے، کامن سینس میں لے لیجئے، آپ کامن سے گھر کی بات لے لیجئے، اگر کسی عام فہم گھر میں ایسا ہو کہ ایک شادی ہوئی، دوسری شادی ہوئی، پھر آپ ایک بیوی کو اور اس کے دودھ منہ بچے کو، چھوٹے سے کو ریگستان میں چھوڑ کے آتے ہو، کہتے ہیں بھائی کھانا پانی کا کیا ہوگا کہ جی اللہ دے گا،
اس کے بعد وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، پیروں پہ چلنے لگتا ہے، تو قربانی کا آرڈر آ جاتا ہے کہ جی خواب میں دیکھا ہے قربانی. یعنی کہ وہی بچے کو چھوڑا گیا ریگستان میں، اسی بچے کو چلنے پھرنے پر قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ہتیا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی کو جوان ہونے کے بعد جب اس نے شادی کر لی، گھر بسا لیا، تو اس کی بیوی سے طلاق دلوا دی گئی. تو کیا یہ ایک اچھے آدمی کے کرم ہو سکتے ہیں سر؟ جو لوگ نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ اپنی جگہ، وہ نبی مانے، بٹ کیا یہ ایک اچھے انسان کے عمل دخل ہیں یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. اندھی عقیدت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اندھی عقیدت والے یہ آزاد رائے کا اختیار آپ سے چھین لیتے ہیں. یور اوپینین ایکچولی یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے لاجک طور پر، یہ تو سارا نے شروع کر دیا تھا کہ تو یہ کرتا کیا ہے. تو کہ ایک بچے کو لے کے اس بنا پر کہ وہ بعد میں جب وہ چھوڑ کے گئی ہے، یہ آرگومنٹ ہوئے ہیں کہ تو اس بچے کو لے کر خواب کے بھروسے پر جا کر تو یہ کام کر رہا ہے. تو یہ بات تو وہیں شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ آگے چل نہیں سکی کیونکہ اسلام نے آزادی چھین لی بات کرنے کی. آپ دیکھیں نا، اب اگر یہی بات کریں آپ وہاں پر بیٹھ کے جہاں پہ مسلمانوں کی ریاست ہو، تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہو جائے گا. شکر ہے کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہم. پھر وہ جو ابراہیم کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی اندھی عقیدت رکھتے تھے، لہذا یہ معاملہ دوبارہ. ورنہ اگر آپ کو میں پہنچا دوں وہاں پر جہاں سارا چھوڑ کے گئی ہے ابراہیم کو، تو وہ باتیں جو سارا نے کی، اگر سارا کو یہ ماحول مل جاتا جو آج کا ہے یا عائشہ بیوی کو، تو انہوں نے اپنے نبیوں کو گرفتار کرا دیا تھا اور یہ کہنا تھا کہ ان کے دماغ کا علاج کرایا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں، بڑی کڑوی لگے گی لیکن میں سچ بات کہہ رہا ہوں. اور روح کی دنیا میں عائشہ چھوڑ بھی گئی، اور جو تھی باقی جہاں بھی زبردستی ہوگی. تو یہ بات جو ہے کہ وہ اب ہم کر رہے ہیں، اس کو کئی ہزار سال لگ گئے. وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اب دماغ کام کرنا شروع ہو گیا کہ لاجک، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ مذاہب کی دنیا کے اندر، مذاہب کی دنیا کے اندر ان کی اجازت داری میں عقیدت زیادہ اور سوال نہیں پوچھتے، سولیڈیرٹی کراس کوشچن نہیں ہوتے. اور یہ موقع اب مل رہا ہے، خوش قسمت ہیں. آپ کو انڈیا میں مل رہا ہے، مجھے یہاں مل رہا ہے یورپ میں. لیکن یہاں بھی اس موقع کو 5 حملے کر کے چاہ کے اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی کہ یہ خونی قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے ہتھے چڑھ جائے. آپ دیکھتے رہتے ہوں گے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے تو یہاں تک کیا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے باقاعدہ کہ چاہ کہ یہ جو نبی ہے جرمنی میں اس کو واپس بھیجے ہے، لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ بعد میں پتہ لگا کہ میں نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے. خیر بات ہو گیا ہوں، میرے پاس صرف جرمن ہے، تو اس لیے بچا ہو گیا. تو یہ سوال جو ہے اب ہم آپ کر رہے ہیں اور میں ان کا جواب اب میں دے رہا ہوں. یہی سوال آگے جا کے انسانیت اور زیادہ کرے گی کہ یہ جو کچھ ہوا کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سب غلط تھا. اور اس غلط کو، اس کوے کو جو چٹا ثابت کرنے والے ہیں نا اندھی عقیدت والے، وہ یہ مذہب والے اور وہ یہ مسلمان ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر صاحب کا سوال ہے کہ روحانیت کیا ہے، اس کی تشریح فرما دیجئے، اور اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. تھینک یو. فرق بیان کر دیتا ہوں. مذہب اندھا ہے اور اندھے پن میں وہ پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے، مثبت، کہ
موت کے بعد ایمان لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، خدا پہ لاؤ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اندھا پن ہے. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں اس چیز کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اب روحانیت کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ روحانیت مشاہدات میں اور سفر میں 3 چیزوں کو کھول دیتی ہے جس سے سارا زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے. وہ بتا دیتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تو کہاں کہاں تھا. وہ بتا دیتی ہے کہ یہ جو انمول وقت ہے اس کا روح پہ کیا اثر پڑے گا، اس مقصد کو کیسے پورا کرنا ہے. اور وہ اس زمین پر ہی روحانیت جو ہمیشہ کا مقامات ہیں یا حال ہے آخرت میں وہ دکھا دیتی ہے. پھر روحانیت کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی 5 حصوں کو زندگی دے دیتی ہے. یعنی کہ اس میں ایک ایسا عروج آ جاتا ہے کہ جسم بھی سجدے کے اندر جس چیز کو بلاتا ہے، سجدے سے مراد کسی کا ہو جانا ہے. یعنی کہ اس سجدے میں خالی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس کی گڈی پتنگ اڑتی ہے، خالی سوچ. اسی سجدے کے اندر کوہ مقام کا شعور جو ہے روحانیت وہ پھیلا دیتی ہے کوہ مقام کی شعائیں انسان کے اندر. اسی سجدے کے اندر سچ کی منزلیں طے ہوتی ہیں مشاہدات سے. اسی سجدے کے اندر محبت کا سفر شروع ہوتا ہے. روحانیت اپنی منزل کی طرف دوڑتی ہے، خدا کے ساتھ تجربات ہوتی ہے. اسی روحانیت اور سجدے کے اندر روح کو ایک عجیب نور مل جاتا ہے جو زندگی کا مقصد تھا، جو بیج ڈالا گیا تھا. تو یہ ہے روحانیت جو کیسے کیسے مقامات سے نکال کے آپ کو حال پیش کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ منڈے اینڈ ٹیوزڈے میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ سر. تھینک یو، تھینکس الاٹ. بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، آپ کی ٹیم کا، اور وہ لوگ جنہوں نے روحانیت کے بارے سوال کیے، بہت بہت شکریہ. اور دعا ہے کہ ان کی دل کی کھڑکیوں میں کہیں سے اتنی کھل جائیں کہ نور آتے آتے وہ یہ لوگ زمینی نہ رہیں بلکہ آسمانی ہو جائیں. اور خدا سے ملنے کے بعد نہ کسی نبی کی نہ کسی مسیح کی ضرورت ہے، پھر وہ ہاتھ تھام لیتا ہے انسان کا. بہت بہت شکریہ آپ کا.